باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ معصوم سے روایت ہے الدعاء سلاح المؤمن۔ یہ روایت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتی ہے، امام صادق علیہ السلام سے ملتی ہے، امام رضا علیہ السلام سے بھی منابع روائی میں ملتی ہے۔ تو اس روایت میں جس چیز کی طرف تاکید کی جا رہی ہے کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، اور اتنی بے شمار طریقے سے یہ آئمہ مختلف انداز میں اس کو بیان کر رہے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ واقعاً اس دعا جیسے اسلحے کو مومن کے لیے فراہم کیا گیا ہے، اس کو مومن کو عطا کیا گیا ہے، مومن کو چاہیے اس اسلحے کو استعمال کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس اسلحے کو استعمال کہاں کرنا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس اسلحے کو کہاں استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز جو ہماری زندگی میں خلل ایجاد کرتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے، وہ خود مشکلات ہیں۔ مشکلات ہماری زندگی میں، ہماری مادی زندگی میں، معنوی زندگی میں جو مشکلات روزمرہ کی آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ ساری رکاوٹ بنتی ہیں، تاکہ ان رکاوٹ سے پھر ہمارے اپنے ہدف پر پہنچنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں ہم اس دعا کے اسلحے کو استعمال کریں، یعنی اس اسلحے سے ہم کیا کام کرتے ہیں؟ اسلحے سے ہم دشمن کے مقابلے میں دشمن پر وار کرتے ہیں۔ تو جب کسی چیز نے ہمارے ہدف میں رکاوٹ ڈالی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس دعا سے خداوند متعال کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اس رکاوٹ کو روکیں اور اپنی مشکل کو آسان کریں۔ خداوند متعال نے یہ ہمیں بہترین نعمت دی ہے، خود فرما رہا ہے کہ میری طرف آؤ، مجھ سے پکارو استجب لکم، میں تمہاری دعا کی استجابت کروں گا۔ تو ہم چاہیے کہ اس اسلحے کو استعمال کریں، مشکل کے وقت خداوند متعال کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ دیں۔ اتنا بہترین خداوند متعال نے ہمیں واسطہ فراہم کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ دعا سے پہلے صلوات بھیجیں، دعا کے آخر میں صلوات بھیجیں۔ خود خدا ایسی دعا کو جس کے شروع میں صلوات ہو، آخر میں صلوات ہو، اس کو رد نہیں فرماتا۔ تو ہمیں اس واسطے سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اور اس طریقے سے جو ہے ہمیں ائمہ اطہار کے روضے پر حرم میں لوگ جب جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں خدا سے، تو ان کے لا علاج بیماریوں کا بھی خداوند متعال علاج کر دیتا ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ علماء ایک بڑے عالم فرماتے ہیں کہ میں نے خود جو ہے اپنے ڈائریکٹ کسی شاگرد سے سنا ہے کہ انہوں نے جو معجزہ دیکھا ہے، ایک شخص کی آنکھ نہیں تھی اور نہ ہی اس آنکھ کے ارد گرد سوراخ تھا، تو میں نے معجزہ دیکھا امام رضا کے حرم میں کہ یہ سوراخ پیدا ہوا اور خداوند متعال نے اس کو بینائی دی اور آنکھوں جیسی نعمت کو اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے عطا کیا۔ یہاں پہ اسلحے کے بارے میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اسلحہ اور کہاں استعمال ہوتا ہے؟ بیرونی دشمن کے مقابلے میں۔ جب ہمارے ارد گرد حاسدین ہیں، دشمن ہیں، دشمنان شیعت ہیں، مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، ظالم ہیں، ان کے مقابلے میں ہم دعا، ہاں ان کے مقابلے میں عملی اقدام بھی کرنا ضروری ہے جہاں پہ ضرورت ہے۔ جہاں پہ انسان نہیں کر سکتا، بے بس ہے، گھر میں مشکلات ہیں، خاندان میں مشکلات ہیں، اگر واقعی دشمن ہیں تو دعا سے مدد لے۔ خدا لوگوں کو، دلوں کو نرم کر دیتا ہے، خدا دشمنوں کو پلٹا دیتا ہے۔ تو یہ اسلحے کو ہم استعمال کریں۔ اسلحے کو جب تک استعمال نہیں کریں گے تو وہ فائدہ نہیں دے گا۔ اگر اس کو ہم بند کر کے رکھ دیں گے تو وہ فائدہ نہیں دے گا۔ اسلحہ اسی وقت فائدہ دیتا ہے جب اس کو استعمال کیا جائے۔ ایک اور جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، ہمیں وسوسے کرتا ہے۔ شیطان سے ہم خدا سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہیں کہ خدایا شیطان سے ہمیں بچا، شیطان کے وسوسوں سے بچا۔ اسی طریقے سے ایک اور جو سب سے بڑا، شاید ان سب سے جو بڑا دشمن ہے، وہ خود ہمارا اپنا نفس ہے، جو ہمیں گناہوں کی طرف رغبت دلاتا ہے اور ہمیں گناہوں کی طرف کھینچ کر لے کر جاتا ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے نفس کے شر سے بچنا ہے اور اس نفس کو پاک کرنا ہے تو ہمیں خداوند متعال کی بارگاہ میں جانا ہوگا اور اس کے آگے گڑ گڑا کے اس سے طلب کرنی ہوگی کہ خدایا مجھے نفس کے شر سے بچا لے، یہ نفس مجھے برائی کی طرف کھینچ رہا ہے اور تو ہی ہے جو مجھے اس برائی سے نجات دے سکتا ہے۔ اور اس میں ایک جو نقطہ خود دعا کی حقیقت ہی یہی ہے کہ انسان پہچان لے کہ میں جو ہوں خدا کا ایک بندہ ہوں،
اور میں تکبر نہیں کرنا خداوند متعال کے آگے۔ تو یہ جو نفس ہے انسان کو تکبر کی طرف کھینچتا ہے، جب انسان دعا کرے گا تو خود بخود یہ تکبر اس کا ٹوٹے گا، انانیت اس کی ختم ہوگی، اور اس دعا کی برکت سے وہ آہستہ آہستہ قرب الہی کو حاصل کرتا رہے گا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا حقیقی قرب عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔